السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی شیخ صاحب، میری عمر جو ہے وہ 48 ہے اور اور میرے 4 ایک بچے ہیں۔ منٹ ایک منٹ آرام سے بات کرنی ہے جی، خواہ بیان کریں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور مسجد میں سارے مرد ہیں اور صرف میں ان کے ساتھ کھڑی، صرف ایک خاتون ہوں جو نماز پڑھ رہی ہوں۔ میں کھڑی نہیں ہوں بلکہ میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں ان کے ساتھ، اور میں ان کی لیفٹ سائڈ پہ پڑھ رہی ہوں۔ تو میرے ساتھ جب جماعت پوری ہو گئی ہے تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ ایک آدمی کھڑا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا لیکن وہ میرے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر جماعت جب ختم ہو گئی ہے تو وہ آدمی میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا کہ یہ خاتون نماز پڑھ رہی ہیں تو میں یہاں پہ نہ ہوں۔ تو جب وہ آدمی چلا گیا تو بیچ میں اتنا زیادہ گیپ تھا، جیسے 8-10 بندے کھڑے ہوتے ہیں نا، اتنا زیادہ گیپ تھا۔ بس یہی خواب ہے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ لاہور میں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا، اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت کو، یہ اللہ کی بندیوں کو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، ٹھیک ہے؟ جی مرد جی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکے، اور اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں جانا دین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے۔ جو دین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ اس کو حد سے زیادہ اتنا نہیں بڑھانا ہے کہ وہ آپ کے لیے کسی آزمائش اور فتنے کا باعث بنے۔ عورت کا اکیلے مسجد میں دکھنا موجودہ دور میں، چاہے وہ خامد مردوں والی سائڈ پہ نماز پڑھے، یہ فتنے والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر عورتیں زیادہ ہوں تو فتنے کی جو چانس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ لگی بات کی؟ جی جی اس لیے دین کی حد سے زیادہ اٹیچمنٹ میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے فتنوں کا باعث بن سکتی ہیں، جس میں گنجائش موجود ہے۔ اور جیسے عورت کے لیے گنجائش موجود ہے، وہ مسجد میں جائے یا نہ جائے۔ جی 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 آپ مسجد میں اکیلی نظر آئی ہو اور دوسری عورتیں نہیں ہیں، یہ چیز نہیں آزمائش کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے۔ اور وہ مسجد میں نظر آنا دین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اس لیے دین کے ساتھ جو چلنا چلانا ہے وہ اس حد تک چلنا چاہیے جو کسی کے لیے آزمائش نہ بنے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی ابھی آپ نے چپ رہنا ہے۔ ہاں، اسی سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا عورتیں مسجدوں میں ان کو جانے سے نہ روکا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کئی سال بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کا جو منظر اور ماحول دیکھا تھا کہ عورتیں آپس میں وہ سوٹوں کی میچنگ کی باتیں کرتی، وہ جوتوں کی باتیں کرتی اور دنیا داری کی باتیں کرتی اور چغلیاں کرتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے رسول آج زندہ ہوتے نا، ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ سمجھ لگی بات کی؟ جی اس لیے کوئی بھی چیز اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آزمائش بن جائے۔ آپ نے دینی معاملات میں کئی چیزوں کے بارے میں اپنا نظر ثانی کرنی ہے۔ جی میں فار ایگزامپل ایک بات کرنے لگا ہوں، فار ایگزامپل ہے، اس کا آپ کی لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی اچھا، ایک انسان ہے، وہ اپنے دین کے ساتھ اٹیچ ہے اور بیٹی جوان ہے، اور رشتے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، اور ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری بیٹی وہ دیور اور جیٹ سے پردہ کرے گی، ماموں چاچو سے پردہ کرے گی، ہر ایک سے پردہ کرے گی، یہ ہماری شرط ہے۔ سمجھ لگی بات کی؟ جی 1,00,000 میں سے ایک گھرانہ ایسا مل سکتا ہے جو اس بات کو قبول کرے گا، چاہے وہ کون سے مسلک کا ہو، چاہے وہ حق پر چلنے والا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ تو یہاں پر اس کا مطلب کہ انسان کا دین اس کی بیٹی کے لیے آزمائش کا باعث بن گیا۔ جی میں نے مثال آپ کی نہیں دی، میں یہ بات کلیئر کر دوں پھر دوبارہ سے۔ جی جی میں نے راستے سے ہٹ کر کوئی اور ایگزامپل دی، آپ کی لائف کی نہیں دی ہے۔
اسی طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں، جبکہ اسلام نے کئی چیزوں میں پردے کے معاملات میں گنجائش رکھی ہے جی اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیور جیٹ سے پردہ جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں پردے میں وہ جو چہرے کا پردہ اس میں کوئی گنجائشیں موجود ہیں، ہاں وہ موجود ہیں۔ تو اس لیے دین پر جو سختی ہے موجودہ دور میں، وہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ چلنا ہم لوگوں کی اولادوں کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے نظر ثانی کرنی ہے معاملات میں۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کے اندر جی اللہ جی نے تقویٰ رکھا ہے، میں مانتا ہوں وہ سارا کچھ، لیکن آزمائشوں سے بچ کے چلنا ہے۔ ٹھیک قیامت کے قریب کا دور ہے، تدبیر اور تدبر سے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، ہاں جی آپ نے دوبارہ سے ویڈیو سنی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، مجھے ساری سمجھ آ گئی شیخ صاحب۔ اوکے، آپ ہاں سلامت جی رہیں، آپ سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب جی ایک تھوڑی سی ذرا بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی میری 2 بچیاں ہیں، تو ایک بچی جو ہے نا وہ عبایا پہنتی ہے لیکن نقاب نہیں کرتی، دوسری بالکل نہیں پہننا چاہیے یا نہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، اس کا تعلق بچپن کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح نماز کا تعلق بچپن کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچہ نماز پڑھے 7 سال کی عمر میں اسے کہو نماز پڑھے، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اسے ڈانٹو۔ سمجھ لگ گئی بات کی؟ جی اب پتہ کیا ہے کہ میں جب میری بچی 5 کلاس میں تھی یا 4 کلاس میں تھی، میں نے چھوٹے چھوٹے برقعے لا دیے تھے، جی جی اور پھر 1-2 برقعے اس کی کوئی فرینڈز کے لیے بھی لا دیے۔ جی انہوں نے برقعے پہننے شروع کر دیے، وہ آج تک برقعے پہن رہی ہے۔ جی اور یہ جو چیز ہے، یہ پردے کا جو معاملہ ہے، یہ بچپن سے سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی بیٹیوں کے جو برقعے ہیں نا، عبائے ہیں، جی وہ خوبصورت ترین عبائے ہونے چاہیے، یہ میری بات نوٹ کر لیں، جی اور ان سے کہیں کہ آپ کو جون سا عبایا چاہیے میں وہ لے کر دوں گی، اور کوئی انسینٹو دیں، جی کچھ اور کوئی آفر کریں اسے، اور دین کے بارے میں کوئی اچھی باتیں بتائیں اسے، سختی مت کریں، سختی حل نہیں ہے اس کا۔ جی شیخ صاحب میں بات کر لوں؟ کر لیں۔ میرے پیرنٹس جو ہے نا، وہاں کا ماحول جو ہے نا وہ پردے والا تھا، یہ شرعی تو نہیں تھا لیکن کافی حد تک جو ہے نا وہ پردے والا تھا۔ جہاں پہ میری شادی ہوئی نا، یہاں پہ کوئی بھی عبایا نہیں دیکھیں، پہنتا تھا، اور ہم ایک ابھی منٹ تک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، ایک اور منٹ یہاں پہ عبایا پردہ وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، اوکے، یہ تو ساری اس لیے میری بچیاں نہیں پہنتی۔ اس لیے نہیں پہنتی، تو میں نے آپ کو کیا بولا اپنی لائف سے؟ جی میں نے 5 سال کی عمر میں ویسے کیا تھا، جو میں آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں ان کو فالو کریں، اور آپ جو اگلی بات سمجھائیے وہ پچھلا کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو آپ ختم کریں۔ ٹھیک آپ اپنی بچی کو آفر دیں کہ میں آپ کو جس عبائے پر ہاتھ رکھو گی میں وہ آپ کو لے کر دوں گی، جی ٹھیک ہے آپ کی بچی مان جائے گی۔ اور انشاءاللہ۔ پھر اپنا ماحول ایسے لوگوں کے ساتھ پیدا کریں جو پردے والے ہوں، یعنی ایسی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بچیاں اس کی بہنیں پردہ کریں تو وہ ملنا جلنا ان لوگوں کے ساتھ رکھے جو پردے والے ہیں۔ جی جو پردے والے نہیں ہیں وہ آئے گی، آ کر بات کر جائے گی کوئی نہ کوئی، تم کیا مولوانی بن کر اور تم یہ نقاب پہن کے رکھتی ہو، یہ کیا کرتی ہو؟ جو چاہتے ہیں اس کی بچیاں دین پر چلیں، پردے والی بنیں، اس کو جو جن کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے وہ ان فیملیوں کے ساتھ رکھنے ہیں جو پردے والی ہیں۔ ٹھیک سمجھ لگے بات کی؟ ہاں جی جی ہاں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وعلیکم خوابوں السلام کی ورحمۃ تعبیروں اللہ۔ کا چینل لمبی بات تو نہ سنی جا سکتی، جی لوگ جی کیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہاں یہ میٹر تو نہ ڈسکس کیے جا سکتے۔ جو ٹھیک ہے آپ کو شیخ صاحب، فارمولے بتائیں وہ عمل اس پر کریں گے تو آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ انشاءاللہ۔ ایک بچی آپ کی دوست کی فرینڈ ہے، وہ پینٹ شرٹ اور وہ شارٹ شرٹ پہن کر آتی ہے،
آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ ابایا پہنتی ہے، یہ چل ہی نہیں سکتا سسٹم. جی اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کے سارا کچھ وہ دین پر چلیں، تو ایسی فیملیوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں جو پردہ دار ہوں. ادروائز یہ نہیں چلے گا، کیونکہ جو غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر حسن اور خوبصورتی مصنوعی بہت زیادہ شیطان پیدا کر دیتا ہے. جی اللہ نے فرمایا وَيُزَيِّنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو غلط چیزیں ان کے اندر خوبصورتی شیطان ان کے لیے، اللہ فرماتے ہیں شیطان ان میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے پھر ہٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ